اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید کے پارہ نمبر 12 کا خلاصہ۔ کل پارہ نمبر 11 میں ایک چیز کا ذکر رہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 11 میں مسجد زرار کا ذکر کیا۔ یہ مسجد مدینہ میں لوگوں نے، منافقین نے بنائی تھی کہ ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے، ہم اپنی مسجد علیحدہ سے بنا لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو پھر اس مسجد کو جلا دیا گیا، گرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا گھر نہیں جس کی بنیاد تقوی پر نہیں۔ اچھا، تو یہ 12واں سپارہ جو ہے جی، اس میں کل 16 رکوع ہیں، اور اس میں پہلے رکوع میں بیان ہے کہ ہر شے، ہر چلنے والی چیز، ہر مخلوق جو دنیا میں ہے، ان کا جو ہے نا، ان کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دوسرا رکوع ہے کہ نعمت اور زحمت میں انسانی رد عمل کے انسان جو ہے نا، نعمت میں اللہ کو بھولتا ہے، اتراتا ہے۔ جب اس کو کوئی زحمت ملتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پریشانی دکھاتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرے رکوع میں بیان ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ جو ہے نا، یہاں پہ بھی بیان ہے کہ کس طرح جب وہ کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کو مذاق کرتے، کبھی پہلے ان کو دھمکیاں دیتے، جب وہ عذاب کا وعدہ ہو گیا تو وہ جو ہے نا پھر ان کو مذاق کرتے۔ پھر جب جیسے عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے، اور جس طرح سے انہوں نے جانوروں کے جوڑے بٹھائے تھے وہ بچ گئے، باقی سارے مارے گئے۔ اس کے رکوع نمبر 4 اور 5 میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قوم عاد بہت تگڑی قوم تھی، بڑے مضبوط لوگ، اور وہ پتھروں میں گھر بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا اللہ سے ڈرا کرو، گندے کام چھوڑو، نیکی پہ چلو، تو انہوں نے نہ مانا، تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ چھٹے رکوع میں قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے۔ 7ویں رکوع میں اہل مدین کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وہ بیان ہے۔ 8ویں رکوع میں ابراہیم کے پاس فرشتے آئے۔ جب وہ فرشتے آئے، انہوں نے پہلے ان کو نہیں پہچانا، کھانے کے لیے چیزیں لے کے آئے، انہوں نے نہیں کھایا، ڈرے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے نا، ایک تو وہ حضرت جو ہے نا بڑھاپے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی وہ خوشخبری دے گئے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں یہ جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، اور اس قوم کے اوپر ہم عذاب کرنے آئے۔ 9ویں رکوع میں ہے قوم موسیٰ اور فرعون کا قصہ۔ 10ویں میں ہے کہ قرآن سمجھنے کو عربی زبان میں آیا۔ عربی زبانوں میں سب سے اچھی زبان ہے، بڑی ضخیم زبان ہے، ایک ایک لفظ کے جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں مطلب ہو سکتے ہیں۔ 11واں رکوع جو ہے نا میں حضرت جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ شروع ہوتا ہے جیسے سورہ یوسف، اور اسی پارے میں 12واں، 13واں، 14واں رکوع، 15واں، 16واں یہ شامل ہے۔ تو باقی یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کل بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔